اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمادی الاول میں ہونے والے اسلامی واقعات اور حالات اور وہ برگزیدہ شخصیات جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بہت عروج اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور اسلام کی تاریخ ان کے نام سے اور ان کی عظمت سے روشن اور مبرہن ہے، جن کے واقعات اور جن کے حالات ہمیں ایمان کی مضبوطی، دین سے مضبوطی کی وابستگی کا مقام اور اس کی روشنی عطا کرتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ جمعے ہم نے اس اسلامی مہینے جمادی الاول کے اندر ہونے والی سن 8 ہجری کے اندر ایک بڑا عظیم غزوہ موتا سے متعلق اس کے اسباب اور اس کے انجام و معال سے متعلق ایک مختصر سی گفتگو ہم نے کی، اور غزوہ موتا میں موجود ہماری استقامت اور ایمان اور اسلام سے وابستگی کے حوالے سے جو بنیادی ہمارے لیے دروس ہیں وہ ذکر کرنے کی سعادت پائی، جس میں حضور علیہ السلام کے عظیم اور اجلہ صحابہ کرام حضرت سیدنا زید بن حارثہ، حضرت سیدنا جعفر طیار اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور تقریباً 12 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے غزوہ موتا کے اندر جام شہادت نوش فرمائی۔ اور سن 8 ہجری میں یہ غزوہ لڑا گیا، لیکن اس مہینے کے اندر چند سال گزرنے کے بعد یعنی 36 ہجری کے قریب یہ واقعہ جو غزوہ موتا کا ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا ہے سن 8 ہجری کا، لیکن اس مہینے میں ایک اور اہم ترین شخصیت جن کا یوم شہادت ہے، جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بہت بلند مقام اور زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے بہت بڑے بڑے اعزازات اور القابات اور آپ کے لیے شرف ذکر کیے گئے ہیں، سن 36 ہجری کو جمادی الاول میں جن کی شہادت ہوئی، میری مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار حواری رسول 10 مبشرہ میں جن کا مبارک نام آتا ہے حضور سیدنا زبیر بن عوام بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، یعنی جمادی الاول میں۔ آپ ایک بڑی برگزیدہ شخصیت ہیں، آپ کی شخصیت کا بنیادی مقام تو یہی ہے کہ آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 خوش نصیب لوگ جن کو حضور علیہ السلام نے ایک ہی نشست کے اندر، یوں تو سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن وہ عظیم ہستیاں کہ جن کو ایک مجلس میں، ایک جگہ پر، ایک وقت میں سرکار نے براہ راست ان 10 ہستیوں کو جو جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں ایک حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کے بڑے مراتب اور مقام ہیں۔ آپ کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہے۔ غزوہ خندق کے اندر آپ کی خدمات دیگر صحابہ کی طرح، جیسے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک واقعہ جو غزوہ خندق کے پورے پس منظر کو بدل دیتا ہے اور مسلمانوں کو کمزوری سے طاقت کی طرف لے آتا ہے، جہاں سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شجاعت نے غزوہ بدر و خندق کے اندر ایک مقام پیدا کیا ہے، دیگر اور غزوات میں خصوصیت بھی ہے، لیکن اس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خاص شان و جلالت ہے۔ سردی بڑی سخت تھی، اور آج بھی مسجد خمسہ جو موجود ہے جبل صلاح پر، بالکل حرم نبوی کے سامنے مدینہ منورہ کے اندر وہ پہاڑ، کیونکہ مدینہ منورہ 3 جانب سے لاوے سے بھرا ہوا ہے، اور اب تو خیر تمام چیزیں ختم کر دی گئی، لیکن کسی زمانے میں وہاں پر آتش فشاں کے ظاہر ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ میں 3 جگہ پر
یعنی اگر 4 راستے بنائے جائیں تو 3 راستوں پر بڑے شدید قسم کا لاوا تھا کہ جس پر نہ بندہ چل سکتا تھا نہ جانور چل سکتا تھا، اتنے نوکیلے اور خطرناک پتھر تھے۔ ایک ہی راستہ تھا جس سے مدینہ منورہ میں آیا جاتا اور جایا جاتا، اور غزوہ خندق کے اندر جو حضور سید عالم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو لے کر کفار جو تقریباً 28 دن سے زیادہ مدینہ منورہ کا حصار کیے ہوئے بیٹھے تھے، قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھدوائیں تھیں، جو ایک بڑی مشہور بات ہے۔ اس میں یہود کے 2 قبیلے جن سے بہت زیادہ خطرہ تھا کہ یہ اندر سے بغاوت کر دیں گے اور باہر کے کافروں کے ساتھ مل جائیں گے، تو ان کا ایک قبیلہ بنو نضیر اور قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ بنو قریظہ سے منافقت کی بہت زیادہ بو آتی تھی، وہ جناب سید عالم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ سے مکہ کے کفار کے ساتھ ان کے مراسم تھے، اور وہ مسلمانوں کی جو حکمت عملی ہے اس راز کو وہ فاش کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے لیے آئے اور کفار پہنچ گئے تھے تو خندق کھود دی گئی تھی، اور کفار خندق کے اس طرف تھے، مدینہ منورہ خندق کے اس طرف تھا، بیچ میں وہ خندق تھی۔ صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی تھی، علاقہ بہت بڑا تھا کہ وہ بعض کی ڈیوٹیاں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے، بعض کی خندق کی حفاظت کے لیے لگا دی گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مشاورت کر رہے تھے صحابہ کرام کو لے کر۔ 27 دن سے زیادہ کا یہ واقعہ اور بہت خطرناک قسم کی جنگ تھی، اس میں سرکار کی 5 نمازیں ایک ساتھ چھوٹی ہیں، یعنی اتنی سخت جنگ تھی یہ کہ 5 وقت کی نماز نہ فجر پڑھ سکے، نہ ظہر پڑھ سکے، نہ عصر پڑھ سکے، نہ مغرب پڑھ سکے، جس میں سرکار نے پھر ان کو دعائے ضرر یعنی بددعا دی ہے، اور ان کی بربادی کے لیے کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں گویا کہ نکل گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا وقت بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کہ وہ تسلی کے ساتھ صرف فرض نماز گویا کہ ادا کر سکیں۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی جنگ کفار مشرکین کے ساتھ۔ ایک بات اور سن لیجئے کہ مکہ کے جو کفار آ کر مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، جیسے بدر میں آئے، احد میں آئے، ان کے ساتھ جو سب سے آخری جنگ اور فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس کے بعد حضور سید عالم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کافر میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف آئے اور ہم پر حملہ کرے، بلکہ اب ہم نکل کر جائیں گے مدینے سے اور مکہ کو فتح کریں گے۔ تو وہ ان کے ساتھ ہونے والی آخری جو جنگ ہے وہ غزوہ خندق تھی۔ 27 دن انہوں نے وہاں پر انتظار کیا، مسلمانوں کے کھانے پینے کے راستے کو روکا، مسلمانوں کی استقامت رنگ لائی، اللہ رب العالمین نے قبولیت کا درجہ دیا، اور ایک طوفان آیا جس نے سب ان کے خیمے کو اڑا کر پھینک دیا، اور کفار وہاں سے ڈر کر بھاگے، اور اس کے فوراً بعد فتح مکہ کا واقعہ گویا کہ شروع ہو جاتا۔ یہ پورا اس کا پس منظر ہے۔ سردی کے بڑے سخت دن تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کو یہ شرف حاصل ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو اس مجمع سے اٹھے اور مسجد سے باہر نکلے، جس نے کہ جبل صلاح دیکھا ہو اور مدینہ منورہ کی زیارت کی ہو تو اس کی آنکھوں میں اگر وہ منظر ہو، تو کہا کہ یہاں سے نکل کر اس پہاڑی کے راستے سے جائے اور جا کر جو بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا، ان کی جاسوسی کر کے آئے اور معلومات کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مکہ والوں کو ہمارے راز دے رہا ہے، کیونکہ وہ اتنے منافق تھے کہ ان کے ساتھ جڑنا ایک بڑا مشکل تھا۔ وہ بڑے پیار سے ملتے اور راز لیتے اور آگے پہنچاتے، تو کوئی صحابی اس مجمع میں سے اٹھا نہیں۔ سردی بھی بہت سخت تھی۔ حضرت زبیر بن عوام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کہ حضور میں جاؤں گا، اور یہ بہت مشکل ترین کام تھا، آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا، مار دیے جاتے ان کے قبیلے میں جا کر جاسوسی کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی طرف جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث 3720، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اٹھ کر جائے گا وہاں پر اور گویا کہ بنو قریظہ یہود کے قبیلے کی جاسوسی کر کر آئے گا۔ حضرت زبیر بن عوام پھر کھڑے ہوئے، تذکرہ نے 3 دفعہ یہ جملے کہے اور تینوں دفعہ وہ کھڑے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سردی بڑی سخت تھی، میں نے تہبند باندھا ہوا تھا، اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اوپر سے قمیص پہنتے، ایک پھٹی ہوئی چادر میرے ساتھ تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس مسجد سے باہر نکلا تو ایسا اللہ نے کرم کیا کہ مجھے شدید گرمی لگنے لگی، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میں روانہ ہو گیا، اور میں نے مکمل جاسوسی کی
اور آ کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیان کیا تو یہ حدیث آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں بخاری شریف کے اندر. تو انہوں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ جب آپ گئے تھے ابا جان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی قربانی پر آپ کو کیا لقب دیا تھا اور آپ کو کیا مقام دیا تھا؟ 2 لقب حضور نے اس واقعے میں حضرت زبیر بن عوام کو دیے ہیں. سب سے پہلی بات جیسے میں نے عرض کر دیا کہ وہ 10 مبشرہ ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو ایک نشست میں حضور نے جنت کی بشارت دی تھی. ایک تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا جب زبیر بن عوام مکمل تحقیق کر کے جان ہتھیلی پر رکھ کر تنہا جا کر ساری کھوج لگا کر وہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو سرکار کریم نے فرمایا کہ ہاں میں جبریل سے یہی پوچھ رہا تھا کہ جبریل عیسیٰ کے لیے کتنے حواری تھے. حواری وہ مخلص مددگار جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبیوں پر اپنا تمام جان مال عزت کو وہ قربان کر دے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری دھوبی تھے. اب دیکھیں ذات پات کا اعتبار اپنی جگہ پر درست ہے لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہے قبول فرما لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عظیم خاندان کے لوگ بھی تھے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں چلے. آپ کے جو حواری تھے وہ دھوبی تھے. حواری کے بارے میں علامہ عینی نے لکھا ہے جو سفید کپڑے پہنا کرتے تھے. ایک یہ لکھا ہے کہ جناب وہ دھوبی تھے لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھو ان کو ایمان کی مضبوطی اتنی عطا فرمائی تھی کہ ساری قوم نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا تھا لیکن یہ چند ہی لوگ تھے جن کا پیشہ یہ تھا اور وہ اجلہ اور عظیم صحابی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک معجزہ ان کے حواری ہیں. قرآن نے جگہ جگہ ان کے حواریوں کی بات کی ہے. حواری سے مراد ان کے مخلص دوست صحابی مددگار. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ حواری کہنے کی وجہ یہ کہ وہ سفید کپڑا پہنتے تھے، ایک یہ کہ ان کا پیشہ دھوبی کا تھا. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ یہ خاص تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زبیر بن عوام کو آتے ہوئے دیکھا اور اتنی متانت اتنے اخلاص اور جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنا بڑا وہ کام کر کے آئے سخت سردی کے موسم میں جا کر اور رات کے اندھیرے میں گھوڑے کے اندر جا کر دنیا کو پتا ہے کہ جناب یہ صحابی حضور کے غلام ہیں اور یہود جیسے مکار اور خبیث قبیلے کے اندر جا کر ان کی مکمل جاسوسی کر لے آنا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بے نظیر و بے مثال قربانی پر اور اتنی بڑی خدمت پر فرمایا. جب حضرت زبیر بن عوام داخل ہوئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، میں بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ عیسیٰ کو اتنے حواری ملے ہیں، مخلص اور وفادار امانت دار غلام ملے ہیں، میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زبیر بن عوام آپ کا حواری ہے. یہ بڑا اونچا نشان، سبحان اللہ. حضرت زبیر بن عوام کو سرکاری دو عالم سر. تو جاسوسی اپنی جگہ پر ایک عبادت بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ملک اور معاملات اسی سے چلتے ہیں کہ کوئی دشمن دین، ملت کا دشمن، مذہب کا دشمن کوئی ایسی چاپلوسی کے درمیان اپنے آپ کو چھپا کر کوئی غلط کام نہ کر دے تو دوسرا آدمی اپنا حولیہ بدل کر اس کے ساتھ لے رہے اور اس کی تخریب کاری کے راز کو لے اور پھر وہ گویا کہ اس کے لیے درست کام کی طرف وہ جائے. تو یہ عبادت ہے. اس کے پروٹوکول آفیسر جو تھے وہ حضرت مولا مرتضیٰ تھے جو سرکار کی طرف سے پوری اس ٹیم کی کمانڈ کو سنبھالتے تھے جو جاسوسی کی ٹیم تھی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جیسا بخاری شریف میں ہے ایک تو لقب آپ کو یہ دیا گیا کہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انتہائی مخلص وفادار مخلص صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 100% جس پر اعتماد کرے. زبیر بن عوام کا یہ لقب ہے. اور ایک یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. حضرت زبیر بن عوام کیونکہ آج یہ دن ان کی شہادت کا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا فاتحہ کریں گھر میں. جس طرح کہ گزشتہ جمعہ جو گزرا وہ غزوہ موطا میں نے عرض کیا اس مہینے جمادی الاول میں ہونے والے یہ اہم واقعات میں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، نام عبداللہ ہے، باپ کا نام زبیر ہے، زبیر بن عوام تو عبداللہ بن زبیر بن عوام. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا تھا کہ آپ جب لوٹ کر آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تو یہ بخاری شریف کے کلمات ہیں جو صحابہ کرام میں حضرت زبیر بن عوام کے لیے بہت بڑی سند ہے. فرمایا فلما رجعت جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ ہے. اللہ فرمایا جب میں لوٹ کر آیا تو حضور نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کر دیا. یعنی حضور نے کیا کہا کہ زبیر تجھ پر مجھ محمد کا باپ بھی قربان ہے اور ماں بھی قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ساری خدائی حضور سے کہتے ہیں کہ فدا کابی و امی یا رسول اللہ، اے پیارے محبوب خاتم النبیین سید المرسلین آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. لیکن دو صحابی ایسے ہیں جن کو حضور نے یہ ٹائٹل دیا ہے. ایک غزوہ احد کے اندر حضرت سعد بن وقاص کو دیا ہے اور ایک غزوہ خندق کے اندر حضور سید عالم نے حضرت زبیر بن عوام کو دیا ہے. اور وہ کہتے جماعت لی
حضور نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا میرے لیے ابویہ، اپنے والدین کو. یعنی حضور نے کہا کہ زبیر تجھ پر میری ماں آمنہ بھی قربان اور تجھ پہ میرا باپ عبداللہ بھی قربان. اللہ اکبر، رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ لقب دیا ہے. فقال فداک ابی و امی، یہ جملہ کہا کہ تجھ پر میرا باپ اور میری ماں، میرے والد اور میری ماں تجھ پر قربان ہو جائے. یہ حضرت زبیر بن عوام کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اس میں بڑی دلچسپ بات بھی ہے. عبداللہ بن زبیر جب اپنے والد سے یہ بات سن رہے ہیں نا، اس وقت وہ 2 سال کے تھے. تو ہمارے وہاں یہ بحث چلتی ہے کہ جناب بچے سے روایت لی جا سکتی کہ نہیں لیا. یہ بڑی دلچسپ بات. امام بخاری علیہ رحمت نے 5 سال کے لوگوں سے، لیکن یہ حدیث وہ ہے کہ یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 سال کی عمر میں سنی. یہ الگ بات ہے کہ دیگر اور صحابہ اس بات کے گواہ ہیں جو اس روایت کی درستوں کی، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 2 سال کے تھے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فضائل و مناقب کو ذکر فرمایا. اللہ نے بہت اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا تھا. آپ کے والد تھے عوام، زبیر بن عوام. یہ حضرت ختیجہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی ختیجہ بنت عوام، ختیجہ بنت خویلد. تو ختیجہ اور عوام یہ سگے بھائی ہیں. ان کے والد کا نام ہے خویلد. تو عوام بن خویلد اور ختیجہ بنت خویلد. تو حضرت زبیر بن عوام جو ہے یہ ہماری ماں ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے ہیں. اور بڑے آگے رشتہ بھی بڑا با کمال کا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی پاک کے نکاح میں آئیں، ان کے بھائی عوام کے نکاح میں حضور کی پھوپھی گئی ہیں. اور وہ پھوپھی جو حضرت حمزہ کی باپ اور ماں شریک بہن ہے، سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ یہ اور ان کی بیوی سے تھے، حضرت حمزہ اور بیوی سے تھے. تو لہذا رشتوں میں 2 رشتے ہوتے ہیں، ایک اخیافی اور ایک اللاتی. اللاتی رشتہ اس میں کہتے ہیں کہ جو بچہ اپنے باپ کی نسبت سے بہن بھائی بنے، یعنی مائیں ان کی الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے، اس رشتے کو کہتے ہیں اللاتی. اور اخیافی اس رشتے کو کہتے ہیں کہ ماں گویا کہ جس طرح کی ایک خاتون ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا جناب جو ہے کہ وہ شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، اس خاتون نے کسی اور سے نکاح کر لیا. تو اب یہ باپ کی طرف سے جو رشتہ آ جائے گا کہ باپ نے اور شادی کر لی، تو لہٰذا اب باپ کی طرف سے جو رشتہ آئے گا وہ اللاتی، اور ماں شریک جو بہن بھائی بنیں گے وہ خیافی ہو جائیں گے. تو گویا کہ حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ یہ حقیقی بھائی بہن ہیں. ان کے والد بھی ایک ہی ہے، حضرت عبد المطلب ہے، اور اسی خاتون سے جن سے سیدہ صفیہ پیدا ہوئی ہے انہی سے حضرت حمزہ پیدا ہوا. سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اور حضرت عبد المطلب کی اور بیوی سے تھے. تو یہ سیدہ صفیہ کا مقام ہے. سیدہ صفیہ نکاح میں گئی عوام کے، عوام بھائی ہیں حضرت ختیجہ کے. اس اعتبار سے سرکار کی پھوپھی حضرت ختیجہ کی بھابھی بھی ہو گئی، سگی بھابھی. اور حضرت زبیر بن عوام کے گھر میں جو شہزادہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. یہ عظیم ہستی ہے خاندان میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے مسلمانوں کے گھر کوئی اولاد پیدا نہیں. یہودیوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ ہم نے مسلمان عورتوں کے رحموں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جو لڑکا پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ تھے، یعنی عبداللہ بن زبیر. یہ حضرت امام علی مقام سے 2-3 سال بڑے تھے. کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد یزید کے مقابلے پر یہی خونے امام علی مقام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور مروان اور دیگر لوگوں سے آپ کی جنگ ہوئی تھی. اور خانہ کعبہ کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حجاج بن یوسف جیسے ملعونوں نے مل کر گویا کہ آپ کو شہید کیا، اور آپ کا مزار مقدسہ جو ہے وہ مزدلفہ شریف کے قریب ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو سرکار نے پھر گود میں اٹھا کر فرمایا تو فرمایا یہ اسلام کا نشان ہے، اس نے تو اسلام کی غیرت رکھی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے پہلا بیٹا یہ پیدا ہوا ہے. تو ان کے والد زبیر بن عوام جن کا یوم ہم کر رہے ہیں، اور ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ہوا تھا. یعنی ان کی والدہ صفیہ ہے جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، اور ان کے والد عوام ہیں جو حضرت ختیجہ کے بھائی ہیں.
تو یہ ان کا پورا شجر نرم، اور یہ سرکار کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ان کے سگے ماموں کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آپ کے ماموں ہیں، کیونکہ ان کی بہن سیدہ صفیہ آپ کی ماں بنتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زبیر کے ماموں کے بیٹے ہیں. تو یہ قریبی رشتہ حضرت زبیر بن عوام کا ہے، اور اس سلسلے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی. تمام غزوات میں آپ نے حضور کے ساتھ شرکت کی ہے، ہر جنگ کے اندر. بدر میں آپ حضور کے ساتھ تھے، احد میں ساتھ تھے، خندق میں ساتھ تھے، بنو قریظہ میں ساتھ تھے، فتح مکہ میں ساتھ تھے، خیبر میں ساتھ تھے، حنین میں ساتھ تھے، طائف میں ساتھ تھے، تبوک میں ساتھ تھے. لیکن آپ کی کرامات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدر کے اندر جو آپ نے کام کیا، جو ایک بڑا خطرناک قسم کا قریش کا بہادر جوان تھا. مولا مرتضیٰ کی شجاعت اپنی جگہ پر ایک اونچا مقام ہے، لیکن ہر صحابی نے اپنے درجے میں کام کیا. تو حضرت زبیر بن عوام کو یہ خصوصیات وہاں پر حاصل ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر ایک شخص تھا جس کو عبید اللہ بن سعید بن عاص کہا جاتا تھا، اور بڑا مضبوط پہلوان تھا. حضرت زبیر بن عوام نے اپنا خنجر نکال کر جو برچی نما تھا وہ اس کے اندر گاڑ دیا، اور جب اتنا گہرا مارا اس کو کہ جب وہ مر گیا تو جب خنجر کھینچا تو خنجر کا منہ جو تھا وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر ان کو اتنا پسند کیا، سرکار نے فرمایا کہ وہ خنجر جو ہے نا میں تجھ سے مانگتا ہوں زبیر وہ مجھے دے دے، میں اس کو رکھوں گا. تو سرکار جب تک اس دنیا میں حیات رہے وہ خنجر جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. حضرت زبیر کو یہ اعزاز دینے میں کہ تو نے اس خنجر سے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے تو لہذا یہ خنجر میرے پاس رہے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس خنجر کو رکھا، کیونکہ سرکار کی دیواروں پر تلواریں ٹنگی ہوتی تھی. نبی الملاحم، غزوات کرنے والا نبی، تو سرکار کے پاس یہ خنجر تھا. سرکار دو عالم نے جب پردہ کیا تو یہ خنجر چلا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق نے اس برچی کو اپنے پاس رکھا، یعنی بڑی قیمتی وہ چیز تھی، اس سے بڑی خدمت انجام دی گئی تھی. اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو فاروق اعظم نے اس کو اپنے قبضے میں لیا اور گویا کہ لے لیا. ان کے بعد زبیر بن عوام نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ مجھے لوٹا دیجئے، سرکار نے لیا تھا تو یہ شرف آپ تینوں بزرگوں کی وجہ سے مجھے بھی مل جائے. تو زبیر بن عوام کو فاروق اعظم نے دوبارہ لوٹا دیا تھا. ایک روایت میں یہ کہ عثمان غنی کے پاس پہنچا تھا، اور عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو حضرت مولا مرتضیٰ کی آل ہے جیسے محمد بن حنفیہ، یہ ان کے اندر وہ کئی خاندانوں میں نسل بعد نسل حضرت زبیر بن عوام کا وہ خنجر جو بدر کے اندر اس نے ایک بڑا کام کر کے دکھایا تھا اور سرکار نے اسے مانگ لیا تھا، وہ اس سلسلے کے اندر چلتا رہا. تو یہ بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور اعزازات میں ایک بہت اونچا مقام ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مقام ہے. حضرت مدینہ منورہ میں ایک وبا آ گئی تھی نکسیر کے پھٹنے کی، یعنی گرمی زیادہ ہو گئی تو نکسیر پھٹ جاتی. حضرت عثمان غنی اس سے بڑے متاثر ہوئے تھے، اور آپ کی بار بار نکسیر پھٹ جاتی اور آپ اس سے بہت کمزور ہوئے، اور حج کے دن چل رہے تھے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے. حج کے دن چل رہے تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اس حوالے سے آپ نے پورا قافلہ تیار ہوا تھا، اور جو امیر ہیں قافلے کے امیر، انہوں نے جانا ہے امیر المومنین کی قیادت میں حج کے لیے جا رہے ہیں، نماز بھی وہی پڑھاتے ہیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو آپ نے زبیر بن عوام کو گویا کہ حج کا امیر بنایا اور فرمایا کہ میری طرف سے تم میرے نائب ہو، یعنی خلیفہ ہو، اور تم جاؤ اور جا کر تمام کو حج کراؤ. تو لوگ پہنچے ان کے پاس کہ آپ نے کیوں زبیر بن عوام کو بنایا، کسی اور کو بناتے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے سامنے کی کہ فرمایا میں نے اس لیے بنایا کہ والذی نفسی بیدیہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہ اخیرہم ما علمت، میں جانتا ہوں اس وقت وہ اپنی خصوصیات میں کئیوں سے افضل ہے. کان لاحبہم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اپنے ہر صحابہ کو چاہتے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ محبت، یہ جزوی فضیلت بیان ہو رہی، اس میں سب سے احب جو تھے حضور سید عالم کے وہ زبیر بن عوام تھے. تو یہ دو اور لقب جو ہے حضرت زبیر بن عوام کے حضرت عثمان نے ذکر کیا. فرمائے تقوی طہارت میں صحابہ میں ایک افضلیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور حضور کے محبوب ہونے کے اندر مقام میں حضرت زبیر بن عوام ایک بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں. تو لہذا میں نے اس لیے ان کو اس قافلے کا امیر بنایا ہے اور وہ ان کو میں نے روانہ کیا ہے. یہ حضرت زبیر بن عوام کی ایک اور شان جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے یہاں پر جمع کی. اس کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کے دور مبارکہ میں حضرت زبیر بن عوام جنگ یرموک میں شریک ہوئے. 5 جنگیں حضرت عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے عظیم جرنیل جن کو حضور نے امین امت فرمایا تھا،
فرمایا میری امت کا امین اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ ہے. یہ ابو عبیدہ بن جراح وہی ہے جن کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے کہ غزوہ احد کے اندر جو جگہ جگہ زمین میں گڑے بنائے گئے تھے اور اس پہ کھجور کی شاخ. جنگ کی حکمت عملی ہوتی تھی کہ کافر کو دشمن کو اس میں دھکا دے دیا جائے گر جائے. تو جب بھگدڑ مچی احد کا واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا وقت نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بھگدڑ مچ گئی تھی جن کو وہاں بٹھایا تھا وہ پیچھے لوٹ کر آ گئے. اس بھگدڑ کے اندر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں اس گڑے کے اوپر آیا اور آپ کا بدن مبارک نیچے گیا. تو جو سرکار نے لوہے کا خود پہنا تھا اس کی سلاخیں آپ کے چہرے کے اندر پیوست ہو گئی, وہ مڑ کر لوہا جو تھا وہ آپ کے چہرے میں دھنس گیا. تو 2 عظیم صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا. ایک حضرت مالک بن سنان, حضرت برہ بن عازب کے والد گرامی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ سلاخ نکالوں گا. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت امام سیوطی نے الخصائص میں نقل کیا, سرکار نے کہا نکالو, تو وہ سلاخ یہاں لگی ہوئی تھی, وہ اپنے ہونٹ کو یہاں لگائے ہوئے تھے. تو سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو جو حضور کے چہرے مبارکہ سے اللہ اکبر خون آ رہا تھا وہ تمام کو اپنے حلق سے نیچے اتار رہے تھے. اب بہتے خون کا کیا حکم ہے یہ آپ جانتے ہیں, لیکن سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں یہاں پر ذکر کیا گیا اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے. تو سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میرا خون تیرے خون میں شامل ہو گیا ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا تیرے قریب آگ کو نہیں کرے گا. تو یہ شرف حضرت مالک بن سنان کا ہے. ان سے وہ نہیں نکل پایا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے عظیم جرنیل ہیں, ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کس انداز میں دیکھے عقیدت اور محبت. سرکار کی جو سلاخ انہوں نے ہاتھ سے کھینچنا گوارا نہیں کیا, اس سے کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے. تو انہوں نے سلاخ کے لیے حضور کے چہرے پر اپنے ہونٹ رکھے, ہونٹ کو پھلا کر یعنی موٹا کر کے سرکار کے گال جو ہے اس پر رکھا اور دانتوں کو جو ہے کہ اس سلاخ سے پکڑ کر کھینچا. ہاتھ سے نہیں کھینچا ایسے پکڑ کے کوئی نکال دینا, یہ نہیں, بلکہ اپنے منہ کو رکھا, منہ کی گولائی ایسے پھلا کر رکھی کہ اس کا زور جو ہے ہونٹوں کے ذریعے حضور کے رخسار پر جائے, اور خود کے دانت کو زور دیا اس سریے کے اوپر کھینچنے میں, اور کھینچ کر نکال تو لیا لیکن آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آگے کے دانت ٹوٹ جائے تو بندہ بھدا لگتا ہے. سرکار کریم نے ان کے پورے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو فرمایا کہ وہ صحابہ میں حسین صحابہ میں شمار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا. یہ جنگ یرموک کے اندر جرنیل تھے, اور آپ جانتے ہیں جنگ یرموک فاروق اعظم کے دور میں رومیوں کے ساتھ یہ جنگ ہے, جہاں غزوہ موتا ہوئی ہے, جہاں غزوہ تبوک ہوئی ہے, یہ دونوں رومیوں کے ساتھ ہوئی ہے. فاروق اعظم کے دور میں یعنی آپ حیران ہو کہ 9 لاکھ کا لشکر تھا, 9 لاکھ کا لشکر ہے, مسلمان 45,000 ہیں. کتنا بڑا فرق ہے آپ دیکھیں. یہی حال جو ہے وہ غزوہ موتا کے اندر 3,000 ہے اور 1 لاکھ کا لشکر. یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہے, آپ پڑھ کے دیکھیے, اور یہ اجماعی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں 1 لاکھ کا لشکر دمشق کے اندر قیصر روم لے کر کھڑا ہے, 50,000 گراؤنڈ پر کھڑے. 3,000 کا لشکر ہے جس میں یہ عظیم لوگ شہید ہوئے, اور حضرت خالد بن ولید نے جنگ کو گویا کہ ہاری ہوئی جنگ کو جتایا. جس طرح میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا, یہ کوئی بنا کر نہیں پیش کر رہے, اس مہینے میں یہ واقعات ہوئے ہیں, لہٰذا ہمیں مہینوں کے حوالے سے واقعات یاد رہیں جو ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے, تقویٰ اور دین پر جمنے کے لیے ایک روشن مینار ہے. یہ جمادی الاولیٰ یعنی جمادی الاول میں ہونے والے یہ واقعات. تو جنگ یرموک جب لڑی گئی تو 5 دفعہ ان سے مقابلہ ہوا ہے اور مسلمانوں کو گویا کہ پسپائی ہوئی, لیکن اللہ رب العالمین نے آخری دفعہ میں مسلمانوں کو گویا کہ جیت عطا فرمائی. اور اس میں حال یہ ہوا کہ لکھا جاتا ہے, لمعینی لکھتے ہیں کہ 45,000 مسلمان تھے, جس میں سے 4,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی, 4,000 مسلمانوں نے. اور اس جنگ میں 9 لاکھ کے قریب 9 لاکھ رومی تھے, جس میں سے 1,15,000 رومیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا. 45,000 کا لشکر ہے, 4,000 شہید ہو گئے, اور جتنے بچ گئے انہوں نے جناب 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا. 9 لاکھ کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگا ہے پھر, اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس جنگ کے اندر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خصوصی منقبت ہے کہ آپ نے اس جنگ کے اندر شرکت فرمائی, اور لازوال آپ کی خدمات اس جنگ کے اندر تھی. جنگ یرموک کے حوالے سے بھی آپ کی بہادری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچانی جاتی ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ عظیم ہستی جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف اور یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا, خاندان بھی اتنا بے مثال عطا فرمایا, لیکن حالات کے پیچ و خم جو مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں جنگ جمل کے وقت, یعنی جس کو جمل کہتے ہیں, اس وقت میں جہاں حضرت طلحہ اور دیگر لوگ شہید ہوئے ہیں, تو آپ نے کیونکہ جنگ کو چھوڑ دیا تھا اور آپ نکل گئے ایک طرف, اور آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے, لیکن ایک ظالم خارجی جس نے بظاہر حضرت مولا علی کے کا شٹل لیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو اس نے کام تو صحابہ کے خلاف کرنا تھا. یہ غداریاں ہمیشہ ہوتی. نام مولا علی کا معاذ اللہ مولا علی کا اس سے کیا تعلق ہے؟
لیکن آپ کے لشکر میں گھس جانا، جس طرح کہ عمار بن یاسر کو جنہوں نے شہید کیا، یہ حضرت عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا، وہ جان بچانے کے ادھر گھس گئے، لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں مل پایا کہ جناب کوئی تنقیح کی جائے، اس میں وضاحت کی جائے، عدالت لگائی جائے، گواہوں کو لیے جائے۔ جب حضرت علی مکمل اس کنٹرول پر آ گئے تھے کہ اب میں دیکھوں گا کہ میرے لشکر کے اندر میرا نعرہ لگا کر، اور جو خود خارجی ہیں جنہوں نے صحابہ حضرت عثمان کو شہید کیا، دیگر صحابہ کو شہید کیا، میں ان کا امتحان لوں گا، تو وہاں کوفہ میں حضرت علی کو شہید کر دیا۔ تو یہ بڑے دردناک یہ واقعات، گویا کہ تخریب کاری کی جو پیچھے سے یہود مکمل طور پر اس چیز کو کر رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کے حوالے سے علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن جرموز جو بہت بڑا بدبخت اور خارجی تھا، وہ آپ کے پیچھے نکل گیا، اور بصرہ جب آپ پہنچے حالت سجدہ میں تھے، اور اس ظالم نے آپ کو شہید کیا، اور معاذ اللہ آپ کا سر مبارک لا کر حضرت علی کے سامنے رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ خبیث تو نے کس پر حملہ کیا اور یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ تو نے اس پر حملہ کیا جسے حضور حواری رسول کہتے تھے، اور پھر قصاص میں اس کا گویا کہ کام تمام کیا گیا۔ تو یہ عظیم لوگ تھے، اور ایک دنیا کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں آزمائش کے، جس میں جو ہے یہ اللہ والے اپنے نظریے سے سر منہ نہیں ہٹتے، لیکن دشمن اپنے کام کر جاتا ہے، اور دشمن کے اس کام کی کرنے سے کوئی ان کا نظریہ نہیں ختم ہوتا، لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر وقت ایک کربلا ہے اور ہر وقت ایک آزمائش ہے، اور آزمائش پر اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ اسی استقامت کی طرف رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہم نبھائیں گے۔ بات کو ختم کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نکاح کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما، حضرت ابوبکر صدیق کی 3 بیویاں تھیں۔ سب سے بڑی بیوی کا نام قتیلہ تھا، اور منجلی بیوی کا نام ام رمان تھا، اور سب سے چھوٹی بیوی جو آپ کی تھی، جو میں نے عرض کیا کہ غزوہ موتا میں حضرت عبداللہ حضرت جعفر طیار کی اہلیہ جب بیوہ ہوئی اسما بنت عمیس، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو بڑی بیوی ہے قتیلہ، ان سے آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا عبداللہ جو ہجرت کے واقعے میں حضور کی خدمت میں بیان ان کا، وہ صحابی ہیں، اور ان کی بہن اسما بنت ابی بکر۔ جو منجلی بیوی ہے سیدہ ام رمان، ان کا ایمان ثابت ہے، اور ان سے 2 بچے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبد الرحمن، اور سب سے چھوٹی بیوی جو آپ کی ہے اسما بنت عمیس، ان سے آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جس کو محمد کہتے ہیں، جو حجۃ الوداع کے وقت گویا کہ وادی عقیق جو میقات مدینہ ہے وہاں پر ان کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت اسما کہ گھر بیٹا جو پیدا ہوا ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ تو گویا کہ یہ زبیر بن عوام کا یہ پورا ایک شجرہ نسب بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ سرکار دو عالم آپ کے سگے ماموں بھی ہیں، اور آپ کی امی جان جو ہے وہ سرکار کی پھوپھی بھی ہیں، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی وہ بھابھی ہیں، اور آپ کے والد گرامی عوام بن خویلد جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں۔ آپ کا بیٹا جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہے، اور آپ کی اہلیہ جو ہے حضرت اسما بنت ابی بکر ہیں، اور آپ کی گویا کہ جس کو ہم سالی صاحبہ کہتے ہیں اس میں حضرت عائشہ ہیں، اور آپ کے ہم زلف جو ہیں وہ جناب رسول اللہ ہے۔ گویا کہ یہ ساری نسبتیں ایک جگہ پر حضرت زبیر بن عوام کی۔ تو آج ان کی شہادت کا دن تھا، تو میں نے کہا اتنا ان کی ذات کا پھیلاوا ہے تو کچھ چند باتیں ضروری ان عظیم لوگوں کی ذکر کی جائے تاکہ ہماری روحوں میں ان کی محبت اور ان سے درس لینے کی تازگی موجود ہو۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کا مزار مقدس بصرہ میں ہے، اللہ رب العالمین ان کے تربت اقدس پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور اللہ رب العالمین امت کو اس تخریب کاری سے محفوظ رکھے، اور ان شہداء عظیم کے صدقے امت پر اللہ رب العالمین فضل فرمائے، اسلامی ریاستوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ان تمام واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، دنیا میں دل لگانے کی بجائے اپنے نظریے رہنا ہوتا تو اتنی ہزاروں نسبت رکھنے والے ایسے لوگ رہتے، میں اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں، لیکن تمام نسبتوں کو ایک طرف رکھ کر خدا کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا، یہ صحابہ اہل بیت اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دین کے ساتھ ہمیں مخلص فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔